إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال تعالى في مقام آخر ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم میرے غیور مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مقدس لا ریب کتاب بے عیب کتاب سے دو مختلف آیتوں کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔
اسی طرح ذخیرہ احادیث سے آمنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر شیر خدا کے برادر عمر عثمان کے سسر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے 2 کلمات اور 2 جملے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ انہی باتوں کے حوالے سے، انہی کلمات کی تشریح اور تفسیر کے حوالے سے چند ایک باتیں کہ سب سے پہلے میں خود ان باتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں، اس نیت سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور اس روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا تاکہ میں ایک گناہگار بندہ بھی باعمل بن جاؤں اور ان باتوں کو آپ تک پہنچانا ایک ذمہ داری ہے جسے میں بحسن خوبی پہنچاؤں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دست بستہ دعا گو ہوں کہ رب لم یزل مجھ نالائق و گنہگار و خطاکار کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں کو سینے سے لگا کر ان باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں اسلام کی تاریخ سے متعلق جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ان کی زندگیوں پر اگر ہم روشنی ڈالنے کے لیے اوراق تاریخ کا مطالعہ کریں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن کی برکت سے اس دنیا میں ایک انقلاب آیا، اس انقلاب کو برپا کرنے میں، اس انقلاب کو اس عالم پر وجود بخشنے میں جن جن ہستیوں کا کردار ہے، اگر ہم ان ہستیوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں کہ جو اسلام سے قبل ایک دوسرے سے لڑ کر ایک دوسرے کی کوپڑیوں میں خون پینا پسند کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد محض ان کی یہ کیفیت بن جائے کہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن، ایک دوسرے کے جان لینے والے اسلام لانے کے بعد ایک دوسرے پر جان دینے والے کیسے بنے، ان کی تاریخ اور ان کی زندگیوں کو اگر ہم کچھ پڑھیں تو صرف اور صرف جو چیز ہمیں مشترک طور پہ نظر آتی ہے، جس کا اس زندگی میں انقلاب لانے میں سب سے زیادہ بڑا کردار ہے، وہ ایک ہی چیز جو قدر مشترک ہے وہ ہے عمل۔ جنہوں نے بات سنی فوراً اس پر عمل شروع کر دیا، پھر ہوا کیا کہ ان کی زندگی میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، ایک انقلاب آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 22 لاکھ مربع میل کے وہ حکمران بنے۔ ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات و دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھوکا اور پیاسا مر جائے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ بروز قیامت کہیں عمر فاروق سے سوال جواب نہ ہو کہ یہ کتا کیوں آپ کی حکومت میں بھوکا اور پیاسا مرا۔ عمل جب زندگی میں آتی ہے میرے عزیزو، عملی زندگی جب ہماری بن جائے، جب ہمارا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ مضبوط ہو جائے، جب ہماری زندگی کی کیفیات اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائیں،
جب ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، جو کچھ سیکھا، جو معلوم ہے وہ ہمارے معمولات میں آ جائیں، جو چیزیں نقوش میں ہیں، کتابوں میں نقش ہیں، وہ ہمارے نفوس میں آ جائیں، اور محض ایک بندہ نہیں، ایک انسان نہیں، بلکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے ہم اپنے اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کو شکست نہیں دے سکتی۔ جس انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، ظاہری طور پر ڈگمگاتی دنیا میں ہر کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، ظاہری طور پر مال و اسباب ہونے کے باوجود راتوں کو سونے کے لیے ہزار ہزار MG کی گولیاں لینی پڑ جاتی ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ حتیٰ کہ بعض ایسے افراد بھی دنیا میں دیکھنے میں مجھے نظر آئے کہ جنہیں آپریشن کیا جاتا ہے، انہیں جو گولیاں بے ہوش کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، بعض لوگ نیند لانے کے لیے وہی گولیاں استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں نیند آ جائے۔ دنیا کی تمام تر فراوانی موجود ہے، مال و اسباب، بنگلے، کوٹیاں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن سکون نہیں۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے پھر کیا ہوگا؟ اللہ ظاہری اسباب سے ہٹا کر انسان کو سکون کی کیفیت عطا فرمائیں گے۔ اسے فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے وہ سکون نصیب ہوگا کہ جو بنگلوں کوٹیوں میں گولیاں کھا کر وہ سکون حاصل نہیں کر سکتے لوگ۔ یہ تو پھر بھی ظاہری طور پر سکون ہے میرے عزیزو۔ جو اللہ سے تعلق کو جوڑ دیتا ہے، جس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ دنیا میں جن چیزوں کے فطرت میں نقصان دینا لکھا ہے، وہ نقصان دینے والی چیزیں بھی اس کے لیے فائدہ مند اور کرامت ثابت ہوتی ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کی زندگی اللہ کے خلیل بنے، اللہ کے محبوب بنے، اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بنے، تو اللہ نے کیا کیا؟ ایک آگ کی چنگاری جس کی فطرت میں یہ ہے کہ اگر کسی جسم سے لگ جائے تو وہ آگ جلا دیتی ہے، آگ کی فطرت ہے، چاہے جس قدر آپ اس سے کوشش کریں کہ بھئی یہ مجھے نہ جلائے، لیکن یہ ضرور جب جسم کے کسی حصے کو چھوئے گی تو وہ جلا دے گی، فطرت میں نقصان دینا ہے۔ لیکن جب انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، انسان اپنے اللہ کے محبوب بن جائے، تو پھر یہ آگ بھی بجائے نقصان دینے کے نفع دینے لگ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا گڑھا کھودا گیا، 40 دن تک اس میں لکڑیاں ڈالی گئیں، سارے کے سارے لوگ لکڑیاں ڈالنے میں لگے ہوئے، اور اس کے بعد اس آگ کو 40 دن تک جلایا گیا، دہکایا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر اس آگ میں پھینکا گیا۔ پھر جب آگ سے ابراہیم علیہ السلام نکلے، ان سے پوچھا گیا، اے اللہ کے خلیل، آپ بتائیں دنیا میں آپ کے سکون کے سب سے زیادہ پرسکون لمحات کون سے ہیں؟ آپ نے جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں سب سے پرسکون لمحات آپ کے کون سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے عزیزو، دل پر نقش کر لینے والی بات ہے، فرمانے لگے وہ چند لمحات دنیا میں سب سے پرسکون تھے کہ جو آگ میں گزرے۔ آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن اس اللہ کے بے بس، ظاہری طور پر بے بس ہیں، ظاہری طور پر کمتر ہیں، اس بندے کے لیے آگ بجائے نقصان کے نفع دینے والی بن گئی۔ کیا ہے؟ تعلق اللہ سے جڑ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مدینے کی سرزمین پر حکمران کی حیثیت سے، امیر المؤمنین کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، مدینے کی زمین میں زلزلہ آتا ہے،
زمین ہلنے لگتی ہے، ہر شخص کانپ اٹھتا ہے کہ زلزلہ آ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ لاٹھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنا پاؤں مبارک کہ اپنی لاٹھی لیتے ہیں اور زور سے زمین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زمین، کیا عمر نے تجھ پر انصاف قائم نہیں کیا کہ تو ہل رہی ہے؟ بے جان چیز ہے، محسوس نہیں ہوتی اسے، لیکن روایت میں آتا ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک مدینے میں زلزلہ ہی نہیں آیا۔ اللہ کے ہو جائیں تو جاندار تو کیا، بے جان چیزوں پر بھی حکمرانی آ جاتی ہے میرے عزیزو۔ مدینے میں آگ لگتی ہے، مدینے میں آگ لگ جاتی ہے، اور وہ آگ آگے بھڑک بھڑک کے مدینے کے شہر کی جانب بڑھتی ہے۔ امیر المؤمنین کو پتہ چلتا ہے کہ آگ لگی ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ جاؤ آگ بجھاؤ۔ آگ بجھانے کا کیا مقصد ہے کہ اس پر پانی ڈالو، مٹی ڈالو، کسی طریقے سے اسے بجھاؤ۔ لیکن ان کی ایمانی کیفیت اس قدر مضبوط تھی میرے عزیزو، اللہ سے تعلق اس قدر مضبوط تھا کہ اللہ کے نام پر وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے۔ ایک چادر سے جا کر آگ دہکتی ہوئی، آگ بھڑکتی ہوئی آگ، چادر سے جیسے لوگ بکریوں کو ہنکاتے ہیں، بکریوں کو ہنکا کے لے جاتے ہیں، اس طرح چادر سے آگ کو کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اے آگ جہاں سے نکلی ہو اللہ کے حکم سے واپس وہیں چلی جاؤ۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں روایت کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آگ جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں جا کر آگ ختم ہو گئی، ایک چادر سے ہنکانے سے۔ جاندار تو کیا، بے جان چیزوں پر بھی اللہ حکمرانی نصیب فرماتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ اپنا ایمان، اپنا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ زندگی ایک کتاب ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے ولادت ہوئی، پھر بچپن، پھر چلنے لگ گئے، پھر لڑکپن، پھر بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا۔ کیا زندگی ہے میرے عزیزوں، کیا دنیا دھوکے کا گھر نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، 100 سال بندہ زندگی گزارے، 100 سال کے بعد جانا تو ہے۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ، روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب وہ کسی مردے پر پھونک دیتے تو وہ مردہ خود بخود زندہ ہو جاتا۔ اسی طرح گارے کی چڑیا بناتے، گارے کی چیز بناتے، اس طرح اسے پھونک مارتے، وہ چڑیا بن کے اڑ جاتی۔ تو کئی زمانہ گزر گیا، اپنی والدہ کی زیارت نہیں ہوئی، والدہ دنیا سے چلی گئی تھی۔ اماں مریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی والدہ کی قبر پہ جا کر دو زانو ہو کر بیٹھے اور عرض کرنے لگے، اے اماں جان، اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میں کسی مردے پر پھونک ماروں تو وہ معجزے کے طور پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کی یاد بڑی ستا رہی ہے ماں، آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں اماں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے معجزے کے طور پر آپ کو آج زندہ کروں، کچھ دیر کے لیے آپ کی زیارت کر لوں، پھر آپ چلی جائیں۔ نیک خاتون، برگزیدہ خاتون کہ جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، کس قدر پاکیزہ خاتون ہوگی، پورے قرآن میں ایک سورت ان کے نام پہ ہے، کس قدر برگزیدہ اور نیک خاتون ہوں گی۔ اے ماں، میں چاہتا ہوں کہ معجزے کے طور پر میں آپ کو زندہ کروں اور آپ کی زیارت کر کے آپ واپس پھر اپنے قبر میں چلی جائیں۔ ماں نے وہیں سے ارشاد فرمایا، اے میرے لخت جگر، اے میرے فرزند، ایک شرط پر میں زندہ ہونے کو تیار ہوں میرے عزیزو، دل پر نقش کر لینا، ایک شرط پر میں زندہ رہنے کے لیے تیار ہوں کہ جس وقت مجھے موت آئی تھی نا، آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، کہ جس وقت میں اس دنیا سے چلی گئی تھی، جس وقت اسرائیل میرے روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت جب میری روح قبض کی جا رہی تھی،
اس وقت حلق میں جو کڑواہٹ تھی موت کی، 50 سال گزرنے کے بعد آج بھی وہ کڑواہٹ میرے حلق میں ہے۔ اس شرط پر زندہ ہوں گے کہ دوبارہ موت کی تکلیف میں مبتلا نہ کیا جاؤں۔ اماں مریم کہ جن کی پاکیزگی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی، ان کے اوپر موت کی سختی کا یہ عالم تھا میرے عزیزوں۔ آپ بتائیں کتنے سال زندہ رہیں گے؟ آخر جانا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دھوکے میں پڑ جائیں، اپنی آخرت کو بھول جائیں، کیا فائدہ؟ میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی ایک کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر زندگی آغاز اور آخری صفحے پر موت لکھا ہوا ہے، اور درمیان میں جتنے صفحے ہیں یہ سارے کے سارے خالی ہیں۔ وہ آپ کی مرضی، آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے، گندگیوں سے اسے بھر دینا ہے یا پاکیزہ کی زندگی گزار کر اسے نیکیوں سے بھرنا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں ایک بندہ غریب تھا، اسے ایک موتی ملی، موتی ملنے کے بعد اسے لے گیا، جو موتی والے ہوتے ہیں ان کے پاس لے گیا کہ بھئی اس موتی کی قیمت، کہا کہ یہ تو بہت مہنگی موتی ہے، آپ ایسا کریں کہ فلاں کے پاس لے جائیں۔ وہ فلاں کے پاس لے گیا، اس نے کہا کہ اس کا بدلہ تو میرے پاس ہے نہیں، آپ جو ملک کے سب سے بڑے موتی والے ہیں ان کے پاس لے جائیں۔ وہ ان کے پاس لے گیا، انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ اور اس کی قیمت سوائے بادشاہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، جو ملک کا بادشاہ ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ یہ بندہ وہاں چلا گیا، ایک غریب آدمی جب یہ وہاں سے گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے دیکھا کہ یار یہ تو اتنی قیمتی موتی ہے کہ اس کے بدلے میں میری بادشاہت کچھ بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ چلو میں سوچتا ہوں، اپنے وزیر سے کہا کہ یہ قیمتی موتی اتنی قیمتی ہے کہ اس کے بدلے میں میری بادشاہت کچھ بھی نہیں، لیکن میں نے بادشاہت بھی نہیں جانے دینا اور اس سے یہ موتی بھی لینا ہے، طریقہ آپ بتائیں گے؟ وزیر نے کہا کہ آپ مجھ پر چھوڑیں۔ وزیر نے ان سے کہا کہ کل صبح آپ نے آنا ہے محل میں، ایک دن کے لیے آپ کو بادشاہت دیں گے، ایک دن کے لیے آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کل صبح سویرے آیا، وزیر نے ایسا انتظام کیا تھا کہ پہلے محل میں جب داخل ہوتے ہیں پہلے کمرے میں خوبصورت قسم کے ہزاروں قسم کے جوڑے سجا کے رکھے تھے کہ جب آئے جو جوڑا اسے پسند آئے پہن لے۔ جب یہ آیا تو یہ جوڑا پہن کے دیکھ رہا ہے شیشے میں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کئی گھنٹوں کے بعد اسے ایک جوڑا پسند آیا۔ جب اس نے وہ پہنا اگلے کمرے میں گیا، اگلے کمرے میں ہزاروں قسم کے کھانے لگائے گئے تھے، وہ کھانا کھاتے کھاتے زندگی میں کبھی کھانا ملا ہی نہیں تھا، اتنا کھایا کہ اسے نیند آئی۔ اگلے کمرے میں گیا، اگلے کمرے میں ایسا پرسکون ماحول، باندیاں اور یہ ساری کی ساری چیزیں۔ انہوں نے کہا چلو ابھی تو دن کافی پڑا ہوا ہے میرے پاس، ایک دن کی بادشاہی ملی ہے، کافی دن میرے پاس ہے، میں تھوڑا آرام کر لوں۔ کھانا زیادہ کھایا تھا اور صبح جو ہے نا کپڑوں میں سارا ٹائم برباد کیا تھا، اب سوچا کہ میں جو ہے نا یہ کافی وقت باقی ہے، میں ذرا آرام کر لوں، پھر اٹھ کے کوئی چیز اٹھا کے لے جاؤں گا اپنے لیے۔ جب یہ سویا تو پھر اسے اٹھنے کے لیے موقع ہی نہیں ملا۔ کھانا جب زیادہ کھاتا ہے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، جب سویا تو سوتا ہی رہ گیا۔ اتنے میں بادشاہ کے جو دربان آئے انہوں نے جگایا کہ چلو نکلو، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، آپ کی ایک دن کی بادشاہی ختم، اب سورج غروب ہو گیا، چلو نکلو۔ اس نے کہا تھوڑی دیر صبر کر لو، میں کچھ اپنے ساتھ اٹھا کے لے تو جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، لے جانا سورج سے غروب ہونے سے پہلے تھا، اب سورج غروب ہو چکا، اب آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ تو پھر اس نے کہا کہ حقیقی زندگی بالکل اسی طرح ہے، اللہ نے زندگی دی وہ ایک موتی ہے، موتی، اس موتی کے بدلے ہم نے یہاں دنیا میں بادشاہت بھی کرنی ہوتی ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، اور واپس جب سورج غروب ہو جاتا ہے یعنی موت آ جاتی ہے پھر ہم بہت کچھ ساتھ لے جانا بھی چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا میرے عزیز۔ قیامت کے دن کہتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے 100 سال زندگی گزاری ہوگی، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنے دن رہا؟ وہ کہے گا دن تو کیا، ایک لمحے کے لیے میں رکا تھا، ایک لمحے کے لیے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اس دن کے مقابلے میں ہماری 100 سال زندگی 1.5 سیکنڈ بھی نہیں بنتی میرے عزیزوں۔
1.5 سیکنڈ کی زندگی بھی نہیں بنتی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر کے اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے کہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، شرط یہ ہے کہ دنیا میں اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اپنی خواہشات کو دبا کر اپنے اللہ کی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، تابعی، کہ ایک جنگل میں جا رہے تھے، جنگل میں پانی کے کنارے پڑاؤ ڈالا، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت جنگل کا یہ قانون ہے، اصول یہ ہے کہ جہاں جنگل میں پانی ہوتا ہے اس کے آس پاس 100 150 میل تک جو جانور درندے ہوتے ہیں وہ انسانوں کو چیر پاڑتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کہنے لگے کہ نہیں، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم ڈرتے نہیں۔ انہوں نے اعلان کیا، من کان ہا ہنا من الحی فلیرتحل فإنا نازلون فمن وجدناہ قتلنا، کہ اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے چیتوں، اے جنگل کے شیروں، اے جنگل کے انسانوں کو نقصان پہنچانے والے جانوروں، یہاں سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر محمد کے غلام آ کر انہوں نے بسیرا ڈالا ہے۔ روایات میں آتا ہے، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ شیرنی اپنے بچوں کو اور دوسرے درندے اپنے بچوں کو منہ میں دبوچ کر قافلے کے سامنے سے ایسے گزر رہے ہیں جیسے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی انسان ہے نہیں ان کے سامنے، حالانکہ وہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس قسم کے ہزاروں واقعات ہیں میرے عزیزوں، لیکن شرط یہ ہے اپنی زندگی کو بدلنے والے بن جائیں، محض سننا سنانا نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ میدان محشر میں اس وقت تک انسان کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے میرے عزیزوں کہ جب تک 4 سوالوں کے جوابات نہ دے کہ جو علم تمہیں، جو چیز تمہیں معلوم تھی اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ شرط نہیں ہے کہ عالم بنے، جو چیزیں دین کے حوالے سے تمہیں معلوم تھیں ان پر کتنا عمل کیا۔ دنیا میں تو عشق کے بڑے دعوے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کا نقشہ بنا کر اپنے پیشانیوں پر سجاتے تھے کہ ہم عاشق رسول ہیں، یقیناً عاشق ہیں، یہ بھی عشق کی علامت ہے۔ لیکن جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، کیا ہم نے انہیں سینے سے لگایا؟ جو انسانوں کی زیب و زینت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اپنے سینے سے، آنکھوں سے لگایا، کیا ہم انہیں درندگی کے ساتھ ذبح نہیں کر رہے؟ اپنی جوانیاں ضائع نہیں کر رہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، کہ وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے امن میں نہ ہو۔ کیا ہمارے پڑوسی ہماری وجہ سے مطمئن ہیں؟ لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے اپنے چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالو زاد، یہ سارے کے سارے رشتے ناتے ہم سے ٹوٹ گئے؟ ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نیک اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں، انبیاء کی صف میں ہوگا۔ کیا ہم دکانداری کرتے ہوئے، معاملات اور لین دین کرتے ہوئے جھوٹ سے بچتے ہیں، خیانت سے بچتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، رشوت سے بچتے ہیں، دھوکہ دہی سے بچتے ہیں؟ اگر بچتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اگر نہیں تو اس کی فکر کریں۔ اس کی فکر میں اور آپ کریں گے میرے عزیزوں، کوئی دوسری مخلوق آ کے ہمیں نہیں چیزیں سکھائے گی، یہ سب کی سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ اس واسطے کل کی شرمندگی سے بچنے کے بجائے آج کی زندگی کو نیک اور پاکیزہ بنائیں۔ مشکل کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہم نے مشکل کیا ہے۔ اگر آج سے ہم پختہ عہد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا
جب تک حوض کوثر پر اپنے تمام امتیوں کو حوض کوثر کا جام اپنے ہاتھ سے نہ پلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور حوض کوثر کا جام اپنے تمام امتیوں کو پلائیں گے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری کسی عمل کی وجہ سے قیامت کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں اور سنت کے مطابق میرا حلیہ نہ ہو، سنت کے مطابق میرا چہرہ نہ ہو، سنت کے مطابق میرے اعمال نہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں مجھے کہ دنیا میں تو اپنی مستیوں میں مگن تھا، دنیا میں تو میرے احکام کو پاؤں تلے رونتا تھا، دنیا میں نماز کے اوقات میں تو گلیوں میں گھومتا تھا، دنیا میں دکانداری میں تو حرام خوری سے نہیں بچتا تھا، دنیا میں تو لین دین حرام خوری کے کرتا تھا، دنیا میں تو رشوت اور سود اور جوا اور دیگر حرام اور خرافات کرتا تھا، آج میرے پاس کس منہ سے آئے ہو میں تمہیں حوض کوثر کا جام نہیں پلاتا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے چہرہ مبارک پھیر دیں تو ہمارے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہے؟ ہرگز نہیں میرے عزیزو، ایک ہی ٹھکانہ، ایک ہی جو ہماری امید ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو خدا را اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان کی فکر کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں کہ صبح کو انسان اٹھے گا، شام مسلمان ہوگا، شام کو سوئے گا، کافر سوئے گا۔ آج وہ زمانہ ہے میرے عزیزو، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے اسلام کی فکر کریں، جو بچا کچا اسلام کی جو بچی کچی رمق ہے زندگی میں اسے بحال کریں، ورنہ بروز قیامت شرمندگی ہی شرمندگی ہے، افسوس اور ندامت ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، کیا فائدہ اس وقت انسان کہہ رہا ہوگا کاش میں مٹی ہوتا، مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ آج جو زندگی ہے اسے زندگی کے مطابق بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بنائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سب سے پہلے مجھ گناہگار اور خطا کار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ تمام حضرات کو اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔